شاہزادے نہ جانے کہاں ہوں گے، نصیب دشمنا فرنگیوں کے ہاتھ پکڑے گئے تو وہ ان سے نہ جانے کیسا سلوک کرے۔ کوئی خبر لانے والا بھی تو نہیں ہے۔ خدا پر نظر رکھیے عالم پناہ، وہی اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بندگان عالی کو خدا کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خادم کارنش بجا لاتا ہے۔ الہی بخش، الہی بخش، کیا خبر لائے الہی بخش؟ میجر ہڈسن نے جناب علی کا مزاج پوچھا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اپنے بندوں پر اس کا کرم ہے، جس حال میں چاہے رکھے۔ بندوں کا کام شکر کے سوا کچھ نہیں۔ میجر ہڈسن نے جناب علی کے لیے خاصا بھیجا ہے، اجازت ہو تو پیش کیا جائے؟ فقیر کی اتنی عزت افزائی کے لیے ہم میجر ہڈسن کے شکر گزار ہیں۔ پیش کرو۔ خداوند رحم کر، رحم کر ان گناہگار آنکھوں پر جنہیں یہ بھی دیکھنا تھا۔ یہ صدمہ بھی برداشت کرنا تھا۔ رحم کر اس بوڑھے پر جس کی غیرت کو یہ آزمائش بھی جھیلنی تھی۔ خداوندہ رحم کر، رحم کر آل تیمور پر جس کی حمیت کو اس امتحان میں بھی پورا اترنا تھا۔ مارے اللہ رحم کر، رحم کر۔ خیریت تو ہے؟ پارسن صاحب نے بلایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوتا کیا، معلوم دشمنوں نے کیا اڑا دی ہے بیگم۔ کہنے لگے کہ تم باغیوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہو۔ آپ تو کہتے تھے ابا جان فرنگی آپ پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب؟ ہر جواب اور سوال کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے بیگم۔ بہرحال یہی جواب دیا ہے کہ سب کچھ غلط ہے، یہ سب کچھ دشمنوں نے اڑائی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ابا جان، ہم لوگ تو اپنے عزیزوں تک سے نہیں ملتے۔ آپ مرزا الہی بخش سے ملے تھے؟ ہاں ملا تھا بیگم، انہوں نے بھی طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی ہے، تسلی کا ایک لفظ تک تو نہیں کہا۔ وہ تو آپ کے بڑے دوست ہیں ابا جان۔ ستوت آپ خاموش رہیے۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی امی جان، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے تو اتنی احتیاط برتی کہ ایوب کی موت پر پرسے کے لیے بھی نہیں گئے، پھر یہ لوگ ابا جان کو کیوں ستا رہے ہیں؟ ستوت ٹھیک کہہ رہی ہے بیگم، ہماری کوئی احتیاط ہمارے کام نہیں آئی۔ پارسن صاحب نے آپ سے کیا کہا ہے؟ کل صبح کرنل براؤن کی عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ میری بات تو سنیے، مجھے کچھ کہنے کا موقع دیجیے، آخر آپ سنتے کیوں نہیں؟ سنیے میری بات، سنیے۔ امیر الدین کو پیش کرو۔ امیر الدین حاضر۔ ویل، تم وہی امیر الدین ہے جس نے 30 ستمبر کی رات کو ایک باغی کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی؟ یہ وہی امیر الدین، نواب امیر الدین۔ تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ حضور میں بے قصور ہوں۔ تم نے اقبال نامی باغی کو جو تمہارا بھتیجا ہے اپنے گھر میں پناہ نہیں دی؟ نہیں حضور، یہ صحیح ہے کہ وہ میرے پاس پناہ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اسے پناہ نہیں دی، فوراً گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟
کہ بغاوت کے دوران تم باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے نہیں تھے؟ ثبوت؟ اس کے علاوہ اور کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں حضور کہ میں نے ہمیشہ تنہا انگریزوں کا ساتھ دیا؟ مرزا الہی بخش، حکیم احسن اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کا خیر خواہ رہا ہوں۔ صرف ایک بات کا جواب دو، اقبال اور عیسیٰ تمہارا رشتہ دار ہے یا نہیں؟ رشتہ دار تو ہے حضور، لیکن بہت دور کے۔ اور یہ لوگ باغیوں میں شامل تھے یا نہیں؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ویل امیر الدین، ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم قصور اور بے قصور کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کریں۔ ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کچھ باغی تمہارے رشتہ دار ہیں، اور ایک باغی تمہارے گھر میں پناہ لینے کے لیے آیا تھا، جس کی اطلاع حکام کو تم نے نہیں دی۔ تمہاری جائیداد ضبط کی جاتی ہے۔ میں تو حضور مجھ سے انصاف کیجیے، کم از کم مجھے میری وفاداری کی سزا تو نہ دیجیے۔ لے جاؤ اسے۔ اور کوئی ملزم ہے؟ نو سر۔ اقبال کا کچھ پتہ چلا؟ اس کی بہت تلاش کی گئی ہے، یقین ہے وہ بخت خان کے ساتھ دلی سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور اس کا باپ عیسیٰ؟ اس کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، معلوم ہوا ہے وہ پانی پت میں کہیں روپوش ہے۔ میں آج ہی اس کی گرفتاری کے لیے پانی پت روانہ ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تمہارا نام؟ نور محمد۔ باپ کا نام؟ غلام محمد۔ لاہور سے پانی پت کب آئے؟ پرسوں رات آیا تھا۔ آنے کی وجہ؟ میں نے تم سے پوچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ تم سے جو کچھ پوچھا جائے اس کا جواب ٹھیک ٹھیک سے دو۔ میں یہ ضروری نہیں سمجھتا۔ نمبر 30، 22 اور نمبر 26 پیادہ فوج نے جب پنجاب میں بغاوت کی اس وقت تم کہاں تھے؟ راول پنڈی میں تھا۔ ڈاکٹر رسول بخش کے ساتھ؟ ڈاکٹر رسول بخش اور سید کرم علی شاہ کے تھا۔ کیا تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ یہ لوگ اس وقت کن کارروائیوں میں مصروف تھے؟ آپ کو اپنے سوال کا جواب خود معلوم ہے۔ مجاہدین نے جو کچھ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور تم باغیوں کے ساتھ تھے؟ بے شک میں مجاہدین کے ساتھ تھا۔ دیکھو نور محمد، تمہارے ساتھی سید کرم علی کو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے، لیکن اس کا بھائی امیر علی اور ڈاکٹر رسول بخش ابھی تک روپوش ہیں۔ کیا تم ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ مجھے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور احمد خان کھرل وہ کہاں ہیں؟ احمد خان کھرل جہاد آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ جہاد کے ناکام ہونے کے بعد وہ جنگل میں روپوش۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ تمہیں بتانا یہ ہے کہ تمہارا ان سے کوئی واسطہ ہے؟ مسٹر پارسن، جنگ میں ہمیں شکست ہو چکی ہے، لیکن عزت کی موت کی تلاش ہر مسلمان کا فرض ہے۔ احمد خان کھرل بھی عزت کی موت کی تلاش میں ہے۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم لاہور سے پانی پت کیوں آئے؟ میرا خیال ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ میں وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ تم امیر علی اور احمد خان کھرل کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہو اور اسی سلسلے میں پانی پت آئے ہو۔ تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہارا پانی پت میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں۔ کیا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر بات کا جواب دوں۔ اچھا، دیکھا جائے گا۔ لے جاؤ اسے حوالات میں، اور شریف حسین کو پیش کرو۔ تمہارا نام شریف حسین ہے؟ جی۔ باپ کا نام؟ ان کا تو انتقال ہو گیا حضور، لیکن حضور میں تو بالکل بے قصور ہوں، مجھے کیوں بلایا آپ نے؟ دیکھو شریف حسین،
تم سے جو کچھ پوچھا جائے گا اس کا جواب ٹھیک ٹھیک دو. جی بہتر ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا. تمہیں پتا ہے دلی سے کئی باغی پانی پت آئے. جی ہاں, ان دلی والوں نے تو پانی پت کے گھر گھر کو مصیبت میں ڈال دیا سرکار. صبح سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, نہ جانے کتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, لیکن میں تو بالکل بے قصور ہوں. جی دلی سے کوئی تمہارے پاس تو نہیں آیا؟ جی نہیں, میں تو کسی دلی والے کو جانتا بھی نہیں ہوں. جی سوچ سمجھ کر جواب دو شریف حسین. ہمیں عیسیٰ نامی ایک باغی کی تلاش ہے. ہمیں پورا یقین ہے وہ تمہارے پاس ٹھہرا ہوا ہے. یہ غلط ہے سرکار, میرے پاس کوئی نہیں آیا. میں تو کسی عیسیٰ کو جانتا بھی نہیں ہوں. جی تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ تمہارا عزیز ہے. ایسے عزیزوں سے خدا بچائے جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال لیں. لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں, میرے پاس کوئی نہیں آیا. سچ کہہ رہے ہو, جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ جی نہیں, میں نے جو کچھ کہا یقین کیجیے وہ بالکل سچ. اچھا, تم جا سکتے ہو. سنو, اگر تمہیں کسی باغی کی خبر ملے فوراً مجھے اطلاع دے دو. جی بہتر ہے سرکار. کیا بات ہے شریف حسین؟ پارسل دلی سے آ گیا ہے, بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. سنا ہے بہت سے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. اب کیا ہوگا عیسیٰ بھائی؟ گھبراؤ مت, خدا پر نظر رکھو. پارسل نے تم سے کیا کہا؟ پہلے تو وہ طرح طرح کے سوال کرتا رہا, پھر کہنے لگا کہ تمہیں کچھ خبر ہو تو مجھے اطلاع کرنا. عیسیٰ بھائی. ہاں ہاں کہو. میرا خیال ہے کہ اب آپ کسی اور طرف نکل جائیے. ٹھیک کہتے ہو تم, میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. آپ کل صبح ہی کہیں نکل جائیے, سوچنے میں وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. خدا کو نہ جانے کیا منظور ہے. بہرحال لیکن آپ جائیں گے کہاں؟ اللہ مالک ہے, کسی طرف نکل جاؤں گا. یہ کیا ہے؟ وہ لوگ گلی میں داخل ہو گئے, آپ فوراً اندر چھپ جائیے. وہ چھپنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ لوگ تلاشی لیں گے. آپ اندر چلیے. عیسیٰ بھائی آپ اندر چلیے. بیکار ہے یہ سب. میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. عیسیٰ بھائی سمجھ نہیں رہی ہوں آپ کو. آپ. میں ادھر سے گزر رہا تھا, سوچا تم سے ملتا چلوں. بہت اچھا کیا سرکار. وہ میں آپ کے لیے ٹھنڈا شربت نکلواؤں؟ تمہیں کسی باغی کی اطلاع ملی؟ جی نہیں سرکار, مجھے جیسی اطلاع ملے گی میں آپ کو فوراً خبر کر دوں گا. لیکن ہمیں اطلاع ملی. شریف حسین تم جھوٹ بول رہے. عیسیٰ تمہارے آروپ پوش ہے. جی. انکار سے کوئی فائدہ نہیں. بتاؤ وہ کہاں ہے؟ لیکن میں تو کسی عیسیٰ کو نہیں جانتا سرکار. جھوٹ مت بولو, ہماری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی. میں نے آپ سے کہا تھا نا سرکار, وہ دشمن جھوٹ سچ اڑاتے ہیں, ورنہ. شریف حسین, تمہیں معلوم ہے ایک افسر سے جھوٹ بولنا اور کسی ملزم کی تفتیش میں مدد کرنے سے انکار کرنا کتنا جرم ہے. میں تمہیں حراست میں لیتا ہوں. سرکار